السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا چاہیں گے کہ پانچوں وقت کی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی حدیث کی سند کیا اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے آخر میں ہم کچھ اس کی فضیلت کے بارے میں صحیح حدیث بھی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کے اوپر حکم لگانے سے صحیح کا علت کے موجودگی میں وہ حکم فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی سند کے اندر علت کو دور نہ کر دیا جائے۔ تو یہ جو حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کئی کتب حدیث میں وہ اس طرح سے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اقرأ بالمعوذۃ دبر کل صلاۃ، کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کروں۔ یہ جو حدیث ہے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1337 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1523 ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اسناد صحیح و حسن کا حکم لگایا ہے، لکھا ہے اس کی تحقیق میں، لیکن ان کا صحیح یا حسن کا حکم لگانا خطا پر مبنی ہے اصولی طور سے، کیونکہ سند میں علت موجود ہے۔ جب تک سند کے اندر علت کو دور نہ کیا جائے تب تک اس حدیث پر صحیح یا حسن کا حکم لگانا یہ بے فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، کیوں اس کی سند ضعیف ہے، حسن اور صحیح نہیں ہے اصولی طور سے۔ تو دیکھیے اس کی سند میں سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی جو حدیث ہے، اس کی سند کے اندر ایک علت یہ ہے کہ اس کے اندر عبداللہ ابن وہب یہ مشہور مدلس ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے بلکہ ان کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے، اور یہ مسلم اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ بغیر صحیح مطابعات کے، بغیر صحیح شواہد کے سندن ضعیف ہوتی ہے، جب تک کہ کسی دوسری سند سے سما کی صراحت نہ مل جائے۔ مدلس ہونے کے بارے میں ہم آگے وضاحت کریں گے۔ اسی طرح سے یہ بات جان لیجئے کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن وہب سے سما کی صراحت کی ہے کہ مسند احمد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201 کے اندر حدیث نمبر 17792 میں عبداللہ ابن وہب نے سما کی صراحت کی ہے، پر اس میں ایک علت اور موجود ہے، اور وہ علت ان تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جیسے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1523، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1337، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح سے یہ حدیث طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 812، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253، حدیث نمبر 929، اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2004، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 755، اور الفتح الربانی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 70، حدیث نمبر 795۔ دوسری علت اس کے اندر یہ ہے کہ راوی حنین ابن ابی حکیم الاموی یہ ضعیف راوی ہے،
یہ کمزور راوی ہے۔ امام ابو بکر البہقی نے کہا لا یحتج بہ، کہ اس کی یہ روایت جو ہے حجت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں موجمل جرح و تعدیل رجال سنن کبرا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 پر امام بہقی کا قول۔ اسی طرح سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر التقریب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 میں نمبر ہے 1589 پر حنین کو صدوق لکھا ہے، اعتبار کے لائق لکھا ہے، لیکن آگے لکھا ہے کہ امام ابن عدی کے حوالے سے کہ انہوں نے ضعیف ضعفہ بھی لکھا ہے۔ اور امام ابو احمد ابن عدی الجرجانی نے لکھا ہے کہ حنین کے واسطے سے ابن اللہیہ سے حدیث محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے۔ دیکھیے الکامل ابن عدی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 میں معلوم ہوا کہ اس کی سند میں حنین بن ابی حکیم یہ ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے صحیح ابو داؤد کے اندر، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے المشکات کی تحقیق میں حدیث نمبر 969 میں، اور سنن نسائی کی تحقیق میں حدیث نمبر 1337، اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 755 کے حوالے سے، اور مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201 کے حوالے سے لکھا کہ اس کی سند حسن ہے۔ جبکہ یہ علت موجود ہے جب تک کہ حنین بن ابی حکیم کو ثقہ اور صدوق جمہور اکثر محدثین کے مطابق نہیں پیش کریں گے، تب تک یہ روایت کی سند جو ہے ضعیف ہی ہے، نہ حسن ہے اور نہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے مطابعات کے طور پر سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2903 عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد کی تحقیق میں صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1363 اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1514 3076 وغیرہ پر صحیح لکھا ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی عبداللہ ابن اللہیہ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث لیس بحجہ، اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضعیف الحدیث کی یہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے، لا یحتج بحدیث، اور اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ یعنی یہ راوی جو ہے عبداللہ ابن اللہیہ ضعیف الحدیث ہے، مجترب الحدیث ہے، اور مدلس بھی ہے، اور روایت اس نے ان سے بیان کیا ہے، سما کی صراحت اس نے نہیں کیا ہے۔ اور اکثر محدثین نے عبداللہ ابن اللہیہ کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ امام حیثمی نے لکھا ہے مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 375 میں۔ اور مدلس ہونے کی دلیل بھی حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کے اندر صفحہ نمبر 159 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مطابعات کے طور پر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 811 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 17417 کے اوپر اس کی بھی سند ضعیف ہے، اور اس کی سند کو شعیب ارناؤت نے اسناد حسن لکھا ہے، لیکن ان کی یہ بات معتبر نہیں ہے، کیونکہ سند میں راوی یزید بن عبد العزیز یہ مجہول الحال ہے، کسی متقدمین محدثین نے ان کو ثقہ اور صدوق قرار نہیں دیا ہے۔ اور امام ابن حبان نے الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن امام ابن حبان متساہل ہونے کی بنا پر ان کا قول معتبر نہیں ہے اس بارے میں۔ اور دوسرا راوی اس کی سند کے اندر عبد الرحیم بن میمون کنیت ابو مرحوم راوی کو یحییٰ بن معین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا یکتب حدیث ولا یحتج بہ، کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس کی حدیث سے حجت نہیں لی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 338 کے اندر نمبر ہے 1597۔ اسی طرح سے ایک اور شاہد ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں حدیث نمبر 17297 میں کہ سورہ فلق سورہ ناس سب سے افضل کلمات ہیں،
तौज के एतबार से, पनाह मांगने के एतबार से इसकी सनद भी ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद में यहिया बिन अबी कसीर ये मुदल्लिस हैं और रवायत अन से बयान की है, समा की सराहत इन्होंने नहीं की है। लेकिन दूसरी हदीस के अंदर ये बात है सही मुस्लिम वगैरह में कि सबसे अफजल बेहतरीन ताउस, बेहतरीन पनाह मांगने के कलिमात के एतबार से सूरह फलक और सूरह नास है, यानी ये दो सूरतें हैं। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 795 में उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ पढ़ना सिखा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम ऐसी किसी चीज की तिलावत नहीं सीखोगे जो अल्लाह की बारगाह में सूरह फलक से ज्यादा बलीग हो, यानी ज्यादा मर्तबे की हामिल हो। तो पता चला कि सूरह फलक, सूरह नास ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज्यादा मर्तबा की हामिल हैं। इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 814, 1891, 1892 में उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो आयत आज मुझ पर नाजिल की गई है उन जैसी आयतें कभी देखी तक नहीं गई, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूरह फलक, सूरह नास पढ़ने के लिए कहा था। देखिए सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 796। लेकिन इन सूरतों को खास करके हर फर्ज नमाज में सलाम फेरने के बाद जिक्र अज़कार में पढ़ना सही सनद से हदीस साबित नहीं है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते तो तीनों कुल को, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, तीनों को अपने हथेलियों को अपने मुंह के करीब करके और पढ़ करके दम करके आप पूरे अपने चेहरे से लेकर के पूरे जिस्म पर फिरा लिया करते थे 3-3 बार, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 5016 पर है, 4439 पर है, 5735 पर है, 5751 वगैरह पर है। और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन खबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ने की तालीम दी थी और फरमाया था कि तुम्हारे लिए हर तकलीफ व मुसीबत में काफी होगी। देखिए सुनन निसाई में हदीस नंबर 5430, 5432, 5433, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 5082, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 3575 और इसकी सनद हसन है। पता चला कि सुबह और शाम 3-3 मरतबा ये तीनों कुल को, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाहु अहद को 3-3 मरतबा पढ़ना चाहिए। और इसकी पढ़ने की फजीलत यह है कि आदमी को जिन्नात जो शैतान किस्म के हैं उनसे हिफाजत भी होगी, नजर बद से भी हिफाजत होगी और हर तकलीफ और मुसीबत इससे जो है दूर होगी। अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने से, इसको दम करने से, अपने ऊपर दम करने से अल्लाह तबारक व तआला उसको हर मुसीबत, हर तकलीफ से महफूज रखेगा। इसी तरह से एक और हदीस जो है उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हर रात उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन तीनों कुल को अपने ऊपर जरूरी करार दिया था, जैसा कि मुस्नद अहमद में लंबी हदीस है, हदीस नंबर 17452 और सिलसिलतुल हदीस सहीहा के अंदर हदीस नंबर 2861, 2942 में है और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। लेकिन इसकी सनद ज़ईफ है क्योंकि इसकी सनद में इस्माइल बिन अय्यास ये मुदल्लिस रावी है, मशहूर मुदल्लिस है और इसने इसमें रवायत अन से बयान की है, समा की शराहत इन्होंने नहीं की है। लिहाजा इस बिना पर ये वाली सनद जो है ज़ईफ है। खुलासा कलाम यह है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात के सूरह फलक और सूरह नास
پانچوں وقت کی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر و اذکار کیا جاتا ہے اس کے اندر پڑھنا باسند صحیح ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے، جب بھی آپ بیمار ہوتے تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے قریب کر کے دم کر کے اپنے سر سے لے کر چہرے سے لے کر پورے جسم پر پھرا لیا کرتے تھے 3 مرتبہ. اسی طرح سے صبح اور شام 3 مرتبہ تینوں کل کو پڑھا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے صحابہ کو، لہذا ان موقعوں پر ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں. اور نظر بد کو دور کرنے کے لیے، جنات شیطان سے بچنے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار میں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کا پڑھنا، خاص طور سے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں سنن اربعہ کے اندر، وہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.